دوستو بلوم بیسٹ نیوز میں آپ کا سواگت ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ پروفیسر اختر الواسع صاحب ہیں اور آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ اس وقت خاص طور سے کئی شخصیات ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں اور تمام کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ احمد پٹیل صاحب ہوں، طلبہ صادق صاحب ہوں، سب کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور ایسے وقت میں جہاں لوگ بڑے اسٹریس میں ہیں اور ایسی شخصیات ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں، اس سے جب آپ نے سنا تو کیا دل پہ گزرا؟ نہیں دیکھیے، طلبہ صادق صاحب سے تو میرا علی گڑھ کے زمانے سے تعلق تھا۔ وہ ہمارے سینئر تھے علی گڑھ کے اندر، ایم اے عربی میں اور پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ اچھا، عربی کے اندر انہوں نے وہاں سے کیا اور وہ روایتی مذہبی تعلیم کی اسٹریم سے علی گڑھ پہنچی تھی، اور کیا میں انتہائی ملنسار، مخلص، دردمند، دلسوز، اتحاد امت کے داعی، قومی یکجہتی کے نقیب تھے وہ۔ ایک اور جو بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے مذہب کا استعمال مثبت چیزوں کے لیے کیا۔ مثال کے طور پہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے غیر معمولی کیا۔ یونٹی کالج ہو، پیرا میڈیکل کالج ہو، لا کا ادارہ ہو، انہوں نے سب کو ایک طرح سے قائم کیا اور بہت مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اور بہت اعلیٰ معیار کے ساتھ قائم کیا۔ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ تھے اور جرأت اظہار فکر کی بلندی کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ ساری دنیا میں ان کی ایک شناخت تھی۔ وہ صرف شیعوں کے لیے نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے حجت الاسلام والمسلمین۔ ایک بات یہ سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، احمد پٹیل صاحب سے میرا تعلق جو تھا وہ تقریباً، اب وہ نہیں رہے، میری بات ہے 40 سال کے قریب زمانے سے تھا، اور وہ مطلب جب دلی میں آئے تھے، تقریباً دلی میں وہ ایم پی کی حیثیت سے آئے تھے، میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستگی کے لیے آیا تھا، تو اس وقت سے ان سے میرا ایک رشتہ بن گیا تھا، اور مجھے آج اس کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس بلکہ میرے پاس فرض ہے کہ میں اس بات کو آشکار کروں کہ جو نیشنل کمشنر فار لنگوسٹک مائنورٹیز کا عہدہ ہے، جو 1957 میں کانسٹیٹیوشنل باڈی کے تحت قائم ہوا تھا، اس میں پہلا اردو والا تھا میں، جسے انہوں نے احمد پٹیل صاحب کی سفارش پہ اور کیا میں کے رحمان خان کی کوششوں سے مجھے اس پہ میری نامزدگی ہوئی، اور اب تک میں پہلا اور آخری اس طرح کا شخص رہا ہوں جو اردو سے وابستہ رہا ہو، ایک اقلیتی زبان کا بولنے والا، اور اس کو اس میں کمشنر بنایا گیا۔ احمد پٹیل کی خوبی ایک یہ تھی کہ لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی کہ انہیں وزارت میں نہیں لیا، لیکن وہ بات یہ ہے کہ وزیر ہونا کہ وہ اپنے لیے کوئی خاص بات ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک طرح سے کانگریس کے جو ذمہ دار تھے، ارباب حل وقت تھے، ان کے اندر جو ایک طرح سے پالیسی ڈیسیژنز لینے میں ان کی مدد کرنے والوں میں احمد پٹیل کا نام تھا۔ احمد پٹیل جو تھے وہ کانگریس کی نیا جب بھی ایک طرح سے خطرے میں آئی تو اس کو ایک بہترین ملاح کی طرح سے وہ نکال کے کنارے پہ لے آئے۔ جی، انہوں نے راجیو گاندھی کے ساتھ، اندرا گاندھی کے ساتھ بھی کام کیا، راجیو گاندھی کے ساتھ بھی کیا، کیا میں نرسمہا راؤ کے ساتھ بھی کام کیا، پھر کیا میں محترمہ سونیا گاندھی اور منموہن سنگھ کے ساتھ بھی کام کیا، اور اب کانگریس کی ایک جو نئی نسل آ رہی ہے، کیا راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی، ان کے ساتھ بھی ایک طرح سے انہوں نے اپنی پاری کھیلی، بہت شاندار کھیلی۔ ان کے یہاں ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ نہیں تھی، لیکن ایک خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ ایک سچے ہندوستانی تھے اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے نمائش سے دور رکھا۔ یہ سیاست میں یہ بہت غیر معمولی خوبی ہے، ورنہ سیاست میں تو لوگ ستا کے لیے آتے ہیں، سنیاس کے لیے تھوڑی آتے ہیں، مگر احمد پٹیل جو ہیں ان کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو یاد رکھیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس امارہ کو ایک طرح کچل دیا تھا،
تو سر یہ جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، نہیں، اس کے علاوہ ایک دو لوگ اور بھی گئے ہیں. ایک شکیل احمد سید کا انتقال ہوا جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے، وقف کے معاملات کے ماہر تھے اور ملی معاملات میں جی جان سے پیروی کرتے تھے. انہوں نے نہ صرف خود یہ کام کیا بلکہ اپنے جانشینوں کی اور تربیت یافتگان کی ایک بڑی ٹیم چھوڑی ہے. وہ ان کی اصل تربیت جو ہے وہ ظفریاب جیلانی کے ساتھ ہوئی. ظفریاب جیلانی ان کے استاد رہے ہیں، لیکن ظفریاب جیلانی لکھنؤ ہی میں رہے، مگر یہ دلی آ گئے اور انہوں نے دلی اور ان کی بیوی بھی اور بیٹے بھی سب ایک طرح سے اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اتفاق کی بات ہے. اور شکیل احمد سید جمعیت العلماء ہند مولانا محمود مدنی گروپ جو ہے اس کی مجلس عاملہ کے بھی رکن تھے، لیکن وہ سینٹرل وقف کونسل کے ممبر رہے. اسی طرح سے پروفیسر اے آر مومن جو سوسیولوجی کے پروفیسر تھے، بامبے یونیورسٹی میں تھے، دنیا میں ایک پہچان تھی، IUS سے شروع سے جڑے ہوئے تھے منظور عالم صاحب کے ساتھ. ان کا بھی انتقال ہوا ہے 3-4 دن کے اندر. یہ سارے جو ایک وہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ معاف کیجیے گا کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے جی. اور لیکن ہمیں ان لوگوں سے یہ سبق لینا چاہیے کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے. چاہے قلب صادق ہوں، چاہے احمد پٹیل ہوں، چاہے شکیل سید ہوں، چاہے اے آر مومن ہوں، یہ لوگ جو ہیں ہمارے لیے نمونہ تھے. اور بہرحال بہت افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے ذمہ جو متعلقین ہیں پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ان سے نئی نسل کیا سیکھ سکتی ہے؟ نہیں، نئی نسل یہ سیکھ سکتی ہے کہ ایثار نفسی کیا ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جسے کہتے ہیں سیلف سیکریفائس، یہ وہ کیا ہوتی ہے. مطلب مجھے اتفاق سے اے آر مومن صاحب سے تو اتنا میرا نہیں گہرا تعلق تھا، لیکن ان سے میری بات تھوڑا بہت تعلق تھا. علمی دنیا میں ہم بھی تھے، وہ بھی تھے، لیکن وہ بڑے عالم تھے. اور لیکن شکیل سید نے جس طرح سے نیچے سے ترقی کی، اوپر اٹھایا اپنے کو، اپنی جگہ بنائی، وہ غیر معمولی ہے. ہمیں معاف کیجیے گا، ہمارے پاس بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس وکیل بہت اچھے نہیں ہیں. بہت تعجب کی بات ہے، معاف کیجیے. ہمیں مطلب کچھ ہی لوگ ملیں گے جن کے نام آپ لے سکتے ہیں، ہدایت اللہ کا نام لے لیجئے جی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ویسے بہت آپ کو کپل سبل اور رام جیٹھ ملانی اور پرشانت بھوشن جی جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہمارے پاس نہیں ملیں گے. لیکن شکیل سید جو تھے وہ اس جگہ کو پہنچنے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کا بلاوا آ گیا. اسی طرح سے جو احمد پٹیل ہیں، کانگریس جس دور سے گزر رہی ہے، اس وقت کانگریس کو سب سے زیادہ احمد پٹیل کی ضرورت ہے. کیونکہ معاف کیجیے گا کہ جو نہرو گاندھی خاندان ہے وہ اس کی اپنی حیثیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے اسے ایسے لوگ چاہیے جو کہ ایک طرح سے مشکل کی گھڑی میں اس کا ساتھ دے سکیں، اس کے ساتھ کھڑے رہیں. ذرا سی جیت ہو یا ذرا سی ہار ہو، جیت میں لوگ ہر آدمی کریڈٹ لینے کو تیار ہو جاتا ہے، شخص کے نتیجے میں بیان بازی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے احمد پٹیل کا بیان نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے تھے اور کیا وہ مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے. مولانا قلب صادق جو تھے وہ انہوں نے انتہائی دشوار ترین حالات کے اندر لکھنؤ کے اندر جو ادارہ سازی کی، تعلیمی ادارے بنائے، لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کیا. یہ غیر معمولی بات ہے جس کو دنیا نے نوٹ کیا یا نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو آپ کے ذریعے اسے کیا دنیا کو باور کرائیے اور بتائیے کہ وہ شیعہ عالم تھے. ان کی ایک نماز جنازہ جو خامنہ ای ہیں، ایران کے رہبر معظم، ان کے ہندوستان میں نمائندے خصوصی جو آغائے مہدوی پور ہیں، انہوں نے پڑھائی، اور دوسری نماز ٹیلے والی مسجد کے سنی امام نے پڑھائی. 2 نمازیں ہوئیں. یہ غیر معمولی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلب صادق کیا تھا جی. یہ اصل بات ہے. ایسے صادق لوگ ہم کہاں سے لائیں؟ یہ سوال ہے. اس طرح کے ماحول میں کیا ہماری ترجیحات ہونی چاہیے اور اس کو ان ترجیحات کو آگے لے کے کیسے بڑھنا چاہیے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ
کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کا مستقبل اور ان کا مستقبل علیحدہ نہیں۔ یاد رکھیے جو کچھ ہندوستان کے مفاد میں ہے وہ مسلمان کے مفاد میں ہے جی، اور جو طرح طرح کی آپ کو فتنہ سامانیاں نظر آتی ہیں ان سے پریشان مت ہوئے، بلکہ صبر و ثبات کے ساتھ جی، آپ ایمانداری کے ساتھ، ملک سے محبت کے ساتھ، لوگوں کے لیے خدمت کا جذبہ لے کر آگے آئیے، آپ کی جگہ خود بن جائے گی اور مسلمانوں کا بھی نام ہوگا۔ اس کا خیال رکھیے۔ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ کون سی بات ہے؟ اس کیا میں دلی میں کوئی یہ پہلا موقع نہیں ہے جی، اس دلی کی تاریخ میں میں نے کتنے رنگ دیکھے ہیں اس دلی میں، جیسے کہتے ہیں جنم جلی دلی جو ہے یہ 8ویں دلی ہے جو آج ہے، تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا نام لے کے یاد رکھیے، خود پہ بھروسہ رکھیے اور خدا پہ بھروسہ جی، اور ایک بات اور، صرف ایک چیز کا خیال رکھیے کہ آپ کو خود سے اور خدا سے شرمندگی۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تو دوستو، آج پروفیسر صاحب نے جو سب سے بڑا نوجوانوں کو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ چاہے ہمارے درمیان بہت ساری شخصیات اب نہیں ہیں، لیکن نوجوانوں کو یہ طے کرنا ہے کہ جو قوم کے مفاد میں ہے، جو ملک کے مفاد میں ہے، وہی ان کے مفاد میں ہے، اور اسی مفاد کو لے کے جب ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔